نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے کو جب آ جائے، اور بیوہ عورت کے نکاح کو جب تمہیں اس کا کوئی کفو یعنی ہم سفر مل جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 171۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگوں سے، جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد جب تک کہ سورج نکل نہ آئے اور عصر کے بعد جب تک کہ ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وضاحت: صحابہ کرام اور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے کو مکروہ جانا ہے۔ رہیں فوت شدہ نمازیں تو انہیں عصر کے بعد یا فجر کے بعد قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف 3 چیزیں سنی ہیں۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد بھی جب تک کہ سورج نکل نہ آئے، اور دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور تیسری علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 183۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطیٰ عصر کی صلاۃ ہے، یعنی عصر کی نماز ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 181۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خندق کے روز کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اسے اب بھی نہیں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وادی بطحان میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 180۔